اچھی طرح جانتے ہیں. تو ساری نیکیاں حسد کی وجہ سے برباد ہو گئی. اسی لیے گزشتہ جمعے میں بھی اور اس سے پچھلے میں بھی میں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ شب برات کا معنی ہوتا ہے رہا کرنا. عربی میں اس کو کہتے ہیں رہا ہونا. تو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اللہ تعالی اپنی خصوصی رحمت کے دروازوں کو کھول کر تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما کر جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، رہا کر دیتے ہیں. لیکن مشرک، جادو کرنے والا یا کرانے والا اور حاسد، کسی کے متعلق کینہ اور بغض رکھنے والا، ان کی بخشش نہیں ہوتی. ان کی بخشش نہیں ہوتی. حسد سے کیا ہوگا؟ ایک آدمی اگر آپ میرے متعلق حسد کرتے ہیں، آپ کو میرے متعلق یہ لگ رہا ہے کہ اس کے پاس یہ فلاں نعمت ہے، نہ ہو، آپ کے اس سوچنے سے کیا ہوگا؟ مجھ سے وہ نعمت چلی جائے گی؟ جی، کیا وہ نعمت آپ دیتے ہیں کسی کو؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو نعمت عطا فرما دے. آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ ہر وقت سوچ رہے ہیں کہ اس سے یہ نعمت چلی جائے چلی جائے چلی جائے؟ یہ ہنستا ہے، یہ رونا شروع ہو جائے. یہ صحت مند ہے، تنمند ہے، یہ بیمار ہو جائے. یہ خوشحال ہے، یہ بدحال ہو جائے. اس کا کاروبار اچھا ہو گیا، کاروبار اس کا ختم ہو جائے، ٹھپ ہو جائے. پھر اس کے لیے شیطان، اللہ معاف فرمائے، کسی سے جادو تک بھی کرواتا ہے. اور تو کچھ نہیں کر سکتے نا، پھر جادو تک بھی کرواتے. بعض لوگ ایسے بدبخت ہوتے ہیں، کسی جادوگر کے پاس جا کر، تویز گڑنے والے کے پاس جا کر وہ جادو کرواتے ہیں، تویز کرواتے ہیں تاکہ اس کا نقصان ہو، اس کو تکلیف ہو اور میرا دل ٹھنڈا ہو جائے. میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، اس کو تکلیف ہو جائے. تو سن لو، جادو کرنے والے، کرانے والے، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، دونوں ملعون ہیں. قرآن نے کہا جادو کفر ہے. جادو کیا ہے؟ کفر ہے. اسی لیے شب برات میں بھی، شب قدر میں بھی، رمضان میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی جب تک توبہ نہ کرتے ہیں. اور جن جن کو تکلیف دی ہے ان سے جا کر معافی نہ مانگ لیں. اور یاد رکھیں، معافی مانگنے کے اندر کوئی کسی قسم کی ذلت نہیں ہے. اچھا، بظاہر شیطان اس کو پتا چل جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر ساری زندگی پھر میں آنکھ نہیں اٹھا سکوں گا. ایسی بات ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عزت رکھی ہوئی ہے. اب جا کر کسی کو کہتا ہے میرے بھائی غلطی ہو گئی، انسان تھا، بس شیطان آ گیا مجھ پر، مجھ سے شیطان نے یہ کام کروا دیا، میں اب توبہ کر چکا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تیرے ساتھ میں نے یہ ظلم کیا، زیادتی کی، جس طرح سے بھی کی، میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ واسطے مجھے معاف فرما. اللہ کی قسم، اللہ اس کی نظروں میں آپ کو عزت والا بنا دیں گے. یہ ممبر رسول پہ ذمہ داری سے بات کیا گا. اس کی نظر میں اسی وقت آپ کو اللہ عزت عطا فرما دیں گے. اللہ تعالی غیور ذات ہے. تو جا کر جب تک معافی نہ مانگے، جب تک اس سے یہ چیز اپنی جو ہے اس کے سامنے اظہار کر کے اس سے ختم نہ کروائے، تب تک اس کی بخشش نہیں ہوتی. یہاں بھی نہیں ہوتی تو وہاں بھی نہیں ہوتی. دوسرے کا حق معاف اللہ نہیں کرے گا. اپنا چاہے تو معاف فرما دے گا، دوسرے کا حق معاف نہیں ہوا. ایاکم والحسد، مسلمانوں اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ، حسد سے. فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ،
بس بے شک حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد کرنے والے خاص کر عورتیں ماشاءاللہ لگائی بجائی آئی گئی، یہ تو بکی ٹھکی بات ہے، ان کے اندر تو یہ چیزیں بولتے، مردوں میں تو عورتیں کیا کریں گی بچائے، عورت تو مرد کے تابع ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ دو چیزیں، ایک جادو کے بارے میں نے اشارہ دے دیا، جادو کرنے والا اور جادو کرانے والا۔ قرآن نے جادو کو کیا کہا؟ زور سے بولے، کیا کہا؟ کفر۔ زور سے بولے بھائی، کفر ہے۔ اور حسد کرنے والا جو ہے، کیونکہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور اس پر یقین رکھنے والا، اور یہ اکثر یقین ہی رکھتے ہیں کہ میں جو کچھ کرتا ہوں وہ اللہ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ۔ جادوگر کا یہ یقین ہی ہوتا ہے، اب اللہ کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہوں، کرانے والا بھی یہی چاہتا ہے، تو کافر ہوا یا نہ ہوا، کیا کرے گا؟ کسی کو کتنی تکلیف دے دے گا، کسی کی دنیا ہی تو خراب ہوگی نا زیادہ سے زیادہ، کیا ہوگا؟ وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر اثر نہیں کرے گا، اور اثر کیا بھی تو جتنا اللہ چاہے گے اثر کرے گا، تیرے چاہنے سے اثر نہیں ہوگا، جتنا اللہ چاہے گے اتنا اثر ہوگا۔ اللہ باذن اللہ، اللہ کے حکم کے تابع ہے وہ چیز، تیرے تابع نہیں ہے، تاثیر ضرور ہے، لیکن شاید کہ تیری منشا پوری نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں اپنے مشاہدے کی بات کرتا ہوں، آپ یہ اس بات کو آزما لیں، جادو کرنے والا، کرانے والا، یہ جتنی تکلیف دوسرے کو دیتا ہے، اللہ کی قسم میرا مشاہدہ تجربہ ہے، اس سے زیادہ اللہ اس کو بھی تکلیف میں رکھتا ہے، اور اس کی موت بھی جو ہے بڑی سختی سے آتی ہے، چڑ چڑ کے مرے گا، اس کا سانس بھی نکلتے وقت اس کو پتہ چلے گا۔ اب جس کو تکلیف دی ہے وہ تو اس کی دنیا خراب ہوئی نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، بیمار ہو جائے گا، تکلیف میں رہے گا، اسپتالوں میں زندگی گزار لے گا، گزر جائے گی جیسے ہوگی، لیکن اس کی ایک ایک تکلیف میں بدلے اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک گناہ کو معاف کرتا چلا جائے گا۔ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر رہا ہے، اور تجھے بھی اللہ تکلیف بھی دے رہا ہے، اور اس کے گناہ بھی اللہ تجھ پر ڈال رہا ہے۔ اس کی تو دنیا برباد ہوئی، گناہ سے پاک صاف ہو کر اتنا عرصہ تکلیف میں گزارے۔ مسلمان کو کانٹا چوبنا بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات کیا ہے۔ یہ میرے جیب میں یہ چشمے ہیں، پین لے لو، یہ میں نے یہاں ڈالا تھا، لیکن میں جب ڈھونڈنے لگا تو یہاں اس جیب میں ڈھونڈنے لگا، میرے ذہن میں آیا کہ میں نے یہاں ڈالا ہے، لیکن ڈالا یہاں تھا، میں بھول گیا، ادھر دیکھا نظر نہیں آیا، ادھر دیکھا نظر نہیں آیا، اللہ، پین گم ہو گیا، ادھر دیکھا تو ادھر پڑا ہوا تھا، کہا الحمدللہ، اللہ اس پر بھی نیکی عطا فرما، اللہ اس پر بھی گناہ معاف فرما۔ جائے کہ اتنی بڑی تکلیف ایک آدمی گزارے، بیماریاں گزارے، تکلیفیں گزارے، تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے؟ وہ تو پاک صاف ہو کر میاں گیا جنت میں، اور تو برباد ہو کر گیا جہنم میں۔ زندگی تیری بھی زیادہ سے زیادہ 100 کر لے، 100 سال، اس کی بھی 100 کر لے، لیکن وہاں تو موت نہیں آئے گی، وہاں تو زندگی کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ ہے بھائی، کیا فائدہ کسی کے ساتھ حسد کرنے پر، کسی کے ساتھ بغض کرنے پر۔ اچھا سوچ لو، اس کے مقدر میں برا ہے، اللہ کی طرف سے تو برا ہو جائے گا، تو اچھا سوچ، اللہ تجھے اس پر اجر عطا فرما دے گا۔ تیرا برا سوچنے سے کسی کے ساتھ برا نہیں ہوتا، تیرا اچھا سوچنے سے بھی کسی کے ساتھ اچھا
نہیں ہوتا. اللہ جس کے ساتھ اچھا کرے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. لیکن تیرا اچھا سوچنے سے اللہ تجھے اجر عطا فرما دے گا. اللہ تیرے دل میں محبت ڈال دے گا. اللہ تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. اللہ تیرے لیے شب برات میں بھی مغفرت کا اعلان کر دے گا. اللہ رمضان میں بھی تیرے لیے مغفرت کا اعلان کر دے گا. اللہ شب قدر شب لیلۃ القدر میں بھی مغفرت کا اعلان کر دے گا. اللہ ہر دن نماز پڑھ معافی مانگ, اللہ اعلان کر دے گا کہ معاف کر دیا, معاف کر دیا. اور اللہ تیری مغفرت فرما دے گا. اور اس کے آپ کے اچھا سوچنے سے اس کے ساتھ اچھا ہو یا نہ ہو, یہ اللہ کی مرضی. کیا حال ہے بھائی؟ حسد کرنے سے کہ میں آپ کے ساتھ حسد کروں, آپ میرے ساتھ حسد کریں تو کیا ملے گا؟ اچھا سوچ لیں, سوچ اچھی کر لیں, مثبت سوچ رکھ لیں, منفی سوچ اس کو نکال دیں اپنے سے. تو اچھی سوچ رکھنے سے انسان اچھا بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بس آخر میں یہی میں گزارش کروں گا کہ میں نے پچھلے جمعے پر آپ کو بتایا تھا کہ شعبان گناہوں کو دور کرنے والا ہے, لیکن ان بدبختوں کی, حاسد کی, شرابی کی, جادوگر کی, جادو کرنے والے کی, زانی کی, کینہ رکھنے والے کی, حسد رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی. تو اب بھی موقع ہے, اگر آپ بھی توبہ کر لیں. پچھلا بجٹ تو چلا گیا ہے, وہ سارے کا سارا چلا گیا. اب اس سال آگے, اس سال میں کتنے لوگوں نے مرنا ہے, کب مرنا ہے, یہ الگ لسٹ بن کے الگ تیار ہو چکی ہے. کتنا رزق کس کو ملنا ہے, کس کا کتنا رزق ہو گیا, کتنا رہ گیا, یہ الگ الگ لسٹیں بن کے تیار ہو چکی ہیں, یہ پہنچ چکی ہے. یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں. اور بعض لوگ اب ان کا وقت موت کا اور طے ہو چکا ہے, اس سال میں اس نے مرنا ہے, 2 دن بعد مرے یا 2 گھنٹے بعد مرے یا 2 مہینے بعد مرے. تو یہ نیچے سے یہ بیماریاں لیے بیٹھا ہوا ہے. تو فرشتے اس کو دیکھ دیکھ کے ہنسنے کے بدبخت کی طرف دیکھو, یہ جا کہاں جا رہا ہے, جاتا کہاں ہے اور کر کیا رہا ہے, یہ بے وقوف کی. تو اس لیے کیوں نہ توبہ کریں. توبہ کرنے سے کیا ہوگا, کچھ ہوگا, کچھ جائے گا. توبہ کرنے سے آئے گا. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. رمضان سے پہلے اب بھی توبہ کر لیں. اللہ غفور الرحیم, اب بھی توبہ کر لیں, اب بھی اللہ سے معافی مانگیں, اور اب بھی ان گناہوں میں مبتلا اپنے آپ کو, چاہے عورت ہے یا مرد ہے, اپنے آپ کو نکال لیں. انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر امید ہے. اللہ غفور الرحیم, اللہ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی